السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ملکہ بلقیس، عقل، حکمت اور حق کو قبول کرنے کی عظیم داستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج ہم ایک ایسی عورت کی بات کرنے جا رہے ہیں جو تخت کی مالک تھی، جس کے پاس دولت تھی، طاقت تھی، لیکن سب سے بڑھ کر عقل اور انصاف تھا۔ آج ہم بات کریں گے ملکہ بلقیس کی، جس کا ذکر خود قرآن مجید میں آیا ہے۔ ناظرین کرام، دنیا میں بہت سی عورتیں گزری ہیں جو خوبصورتی یا طاقت کی وجہ سے جانی گئیں، لیکن ملکہ بلقیس اپنی دانائی، اپنے مشورے اور حق کو قبول کرنے کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھی گئیں۔ وہ سبا کی ملکہ تھی، ایک عظیم سلطنت کی حکمران، جن کے پاس شاندار تخت تھا۔ قرآن کہتا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم تھا۔ یہ محض تخت نہیں تھا، یہ اس کی طاقت اور شان کی علامت تھی۔ لیکن ناظرین اکرام، ملکہ بلقیس اور اس کی قوم ایک بڑی غلطی میں مبتلا تھی۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے تھے۔ یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ والسلام، جنہیں اللہ نے بادشاہت، نبوت اور حکمت تینوں عطا کی تھیں، انہیں ہدہد پرندے کے ذریعے خبر ملی کہ سبا کی ایک قوم ہے جو سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ والسلام نے فوراً طاقت کا استعمال نہیں کیا، بلکہ دعوت کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے ایک خط لکھوایا، اور مختصر مگر طاقتور خط۔ یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ کہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مجھ پر سرکشی نہ کرو اور فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ ناظرین اکرام، جب یہ خط ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا تو اس کا رد عمل دیکھ کر ہمیں حقیقی قیادت کا مطلب سمجھ آتا ہے۔ وہ گھبرائی نہیں، وہ ضد میں نہیں آئیں۔ انہوں نے فوراً اپنے درباریوں کو جمع کیا اور کہا، اے سردارو، مجھے اس معاملے میں مشورہ دو۔ یہ ہے اصل قیادت، طاقت کے باوجود مشورہ۔ انہوں نے جنگ کو آخری راستہ قرار دیا اور پہلے عقل و حکمت سے معاملہ حل کرنا چاہا۔ انہوں نے تحفہ بھیجا تاکہ حالات کو سمجھا جا سکے۔ حضرت سلیمان علیہ والسلام نے تحفہ قبول نہیں کیا، کیونکہ حق دولت سے نہیں بکتا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب ملکہ بلقیس خود حضرت سلیمان علیہ والسلام کے دربار میں آئیں۔ ناظرین، یہاں ایک معجزہ ہوا۔ ان کا عظیم تخت پلنگ چھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ والسلام کے پاس موجود تھا۔ جب ملکہ بلقیس سے پوچھا گیا، کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ انہوں نے غرور نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا، بلکہ کہا، یوں ہی معلوم ہوتا ہے۔ پھر انہیں شش کے فرش پر چلنے کا کہا گیا۔ انہوں نے پانی سمجھ کر کپڑا اٹھایا اور تب حقیقت واضح ہوئی۔ یہ سب دیکھ کر ملکہ بلقیس کا دل جاگ اٹھا۔ ناظرین اکرام، یہاں تاریخ کا سب سے خوبصورت لمحہ آتا ہے۔ ایک عظیم ملکہ، ایک بڑی سلطنت کی حکمران، اپنی انا، تخت اور طاقت سب کو ایک طرف رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ یہ ہے اصل کامیابی، حق کو پہچاننا اور اسے قبول کر لینا۔ ناظرین اکرام، ملکہ بلقیس ہمیں سکھاتی ہے کہ قیادت میں مشورہ ضروری ہے۔ غرور ہلاکت ہے، عقل طاقت سے بڑی ہے، اور حق سامنے آ جائے تو یہ سر جھکا دینا ہی عظمت ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے، ملکہ بلقیس صرف سبا کی ملکہ نہیں تھی، وہ عقل و ایمان کی ملکہ تھی۔